الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 62 میں 63 میں 64 میں اپنے کاملین کے مقامات اور کاملین کی صفات اور کاملین کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے کرامتیں ہیں، ان کے لیے اعزازات ہیں، اور ان کے لیے اعلیٰ مقامات اور درجات ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے بشرا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بشرا کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، اعزاز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے محبت کرنا چاہتا ہے، جبریل امین سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل امین، فلاں آدمی دھرتی پر ہے، لوگوں کے اندر رہتا ہے، لیکن میں اس سے محبت کرتا ہوں، احبہ، تو بھی اس سے محبت کر اور تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اب اعلان کر دو آسمانوں میں، اور اعلان کر دو نوری مخلوق میں، اعلان کر دو فرشتوں میں۔ ایک بندہ ہے دھرتی پر رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے، اس آسمان کے نیچے رہتا ہے، لیکن اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اے آسمان پر رہنے والی نورانی مخلوق، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے پیار کرو۔ آسمان کی مخلوق، نورانی مخلوق، معصوم عن الخطا مخلوق اور فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے اے جبریل امین، اعلان کر دو زمین والوں کو، فلاں بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فلاں دھرتی پر، فلاں زمین پر ایک بندہ رہتا ہے، تم اس سے محبت کرو، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا لوگ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، جبریل امین کا اعلان کبھی سنا آپ نے؟ فرشتوں کا اعلان کبھی سنا آپ نے؟ نورانی مخلوق کا اعلان سنا کبھی آپ نے؟ اللہ کا اعلان کہ فلاں بندہ محبت، فلاں بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ تم نے کبھی اعلان تو نہیں سنا، تم نے کبھی وہ شہرا تو نہیں سنا، تم نے کبھی وہ جو ہے اعلان ہوتا ہے وہ تو نہیں سنا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں بھی فلاں اللہ والے سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، پیار کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے
لوگ اعلان سنیں یا نہ سنیں ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں تک وہ میسج پہنچے یا نہ پہنچے وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائی سمجھنے والی بات ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمت یعنی 10,000 سال گزر گئے مگر ساری دنیا محبت کرتی ہے۔ غوث الورا ایک عرصہ گزر گیا لوگ محبت کرتے ہیں۔ داتا خواجہ صاحب ایک عرصہ گزر گیا لوگ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہمارا دل جب ان کی طرف مائل ہو گیا، ہمارے دل میں ان کی محبت بھر گئی، ہمارے دل ان کی توجہات کی طرف مرکوز ہو گئے، تو سمجھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جن سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور دھرتی پر رہنے والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے ثم یوضع له القبول، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں دنیا میں ان کا چرچا کر دیتا ہوں، دنیا میں ان کا شہرا ہو جاتا ہے، دنیا میں وہ مشہور ہو جاتے ہیں، اب ساری دنیا ان سے محبت کرنے لگتی۔ لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ حاضر المرتبہ، تو فرمایا یہ ولایت ملتی کہاں سے ہے، ولایت کا مرکز کون سا ہے، یہ ولایت کا چشمہ کون سا ہے؟ فرمایا اعنی ولایت اللہ تعالی انما یستفاد بالانعکاس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ اللہ کی محبت اور ولایت اللہ اسی دل میں رکھتا ہے جس دل کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جس دل کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جس وجود کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے، جس ذات کا تعلق مصطفیٰ سے ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ولایت کا مرتبہ اسی میں رکھتا ہے، ولایت کا درجہ اسی میں رکھتا ہے۔ تو صاحب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ولی تم نے کہاں سے بنا لیے؟ ارے ہم نے نہیں بنائے، ہم نے نہیں بنائے، ان کا شہرہ بتا رہا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ ہے، یوضع لہ القبول بتا رہا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے ان کی قبروں سے ملنے والا فیض بتا رہا ہے، ان کا ڈائریکٹ مصطفیٰ کے در سے تعلق ہے، کیونکہ جب پاور ہاؤس سے بجلی آئے گی، پاور ہاؤس میں ہر شے موجود ہوگی، تو دنیا میں ولایت کے جتنے بھی مراکز ہیں، وہ داتا دربار ہی کیوں نہ ہو، وہ خواجہ کا مزار ہی کیوں نہ ہو، وہ غوث الورا کا آستانہ ہی کیوں نہ ہو، جب ان کا تعلق مصطفیٰ سے ہو گیا اور مصطفیٰ ہی فیضان کا مرکز ہے، تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا جو فیضان ہے اور جہاں جہاں سے ملتا ہے، یہ سارے اولیاء اللہ کے مزارات۔ فرماتے ہیں اما بواسطۃ بلا واسطۃ او بواسطۃ او بوسائط۔ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ولی، کوئی کہے میں اللہ کا ولی ہوں، حضور کی ذات سے تعلق نہ ہو، کوئی کہے میں اللہ کا ولی ہوں اور حضور کے یاروں سے تعلق نہ ہو، کوئی یہ کہے میں اللہ کا ولی ہوں، حضور کی عطرت سے تعلق نہ ہو، کوئی یہ کہے میں اللہ کا ولی ہوں، حضور کے اصحاب سے تعلق نہ ہو۔ یاد رکھنا جب اس کا پاور ہاؤس سے لنک ہی نہیں ہے، مرکز فیضان سے تعلق ہی نہیں ہے، مرکز نور سے تعلق ہی نہیں ہے، مرکز ولایت سے تعلق ہی نہیں ہے، تو رب کعبہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ فیضان ملتا ہے در مصطفیٰ سے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مصطفیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کا تعلق چند واسطوں سے ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کئی واسطوں سے حضور سے تعلق ہوتا ہے،
کہتے ہیں یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی دنیا میں دعویٰ ولایت کرے، دنیا میں اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرے اور مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، مصطفیٰ سے دوری اختیار کرے، مصطفیٰ کو اپنا حاکم نہ مانے، مصطفیٰ کو جو ہے مرکز روحانیت نہ سمجھے، مصطفیٰ کو مرکز نور نہ سمجھے، فرمایا کبھی اس وجود میں، اس ذات میں نور الہی نہیں آ سکتا اور نور ولایت نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں لا بد فیہ من کثرت المجالست مع المحبت والانقیاد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم او مما ینوب بہ۔ بڑی پتے کی بات کرتے ہیں، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا کیسے؟ فرمایا جو لوگ اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ صالحین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ ذاکرین کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ اللہ اللہ کرنے والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، کیسے پتا چلے گا یہ اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہاری سیرت بدل جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے اخلاق بدل جائے۔ تم پہلے بے نمازی تھے، اب نمازی ہو گئے، پہلے تم جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پہلے تمہاری رغبت جو ہے وہ دنیا کی طرف تھی، اب رغبت آخرت کی طرف ہو گئی ہے، پہلے تمہاری زبان سے بے حیائی اور بدی کے الفاظ نکلتے تھے، اب تمہاری زبان سے خیر نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ بھی یاد آ گیا اور بندے کی دنیا میں بھی انقلاب بپا ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے ولی بھی ملتے ہیں، نمازی چلا جائے تو خود بندہ بے ہوش ہوتا ہے کہ یار میں تو حضور کا غلام ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں تو حضور والا تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ان باتوں کو سمجھیے گا کہ جو خود عبادت نہ کرتا ہو، خود حضور کی سنت پر نہ چلتا ہو، خود میرے آقا کے فرمان پر نہ چلتا ہو، وہ تمہاری اور میری کیا اصلاح کرے گا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت فرماتے ہیں اس کی جب بندہ ان سے محبت کرتا ہے تو فرمایا اس کا ثمر ایسا ہے وَإِنْسِبَاغُ قَلْبِهِ وَقَالِبِهِ وَنَفْسِهِ بِسِبْغِ قَلْبِ رسول اللہ وَقَالِبِهِ وَنَفْسِهِ۔ فرمایا جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر اللہ کے حبیب کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جو صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کا وجود محبت رسول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، جو صالحین کی محبت میں بیٹھتا ہے ان کا ظاہر اور باطن اللہ کے رسول کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کا رنگ چڑھ گیا ہے، فرمایا اللہ اس کے رسول کے رنگ سے بہتر کسی کا کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، نمازی نہیں ہوں گے، وہ نمازیوں کو نہیں بلائے گا۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی، لوگوں تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ میری محبت واجب ہے، میری محبت واجب ہے۔ فرمایا یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قال اللہ تعالی واجبت محبتی، میری محبت واجب ہے کن کے لیے؟ للمتحابین فیہ، فرمایا ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ لین دین کی وجہ سے نہیں ہیں، میری محبت کی وجہ سے ہیں۔
اور فرمایا المتجالسین فیہ، فرمایا وہ آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، میری محبت ہوتی ہے۔ المتزاورین فیہ، فرمایا ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس کے شہر میں جاتا ہے، وہ اس کے ملک میں جاتا ہے، اس لیے جاتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا والمتبازلین فیہ، فرمایا وہ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ فلاں شخص دیکھ لے، اس لیے نہیں فلاں دیکھ لے، فرمایا وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا عطا کرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی ملنا اور ملانا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے مال خرچ کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان کا چرچا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کی بھلے بھلے اور واہ واہ ہوگی۔ ایک حدیث پاک، اللہ اکبر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما، یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ ایک بندہ ہے، یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک نیک بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے یہ محبت کرتا ہے، خاص قسم کا قبیلہ ہے اس سے محبت کرتا ہے، وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، اور کبھی ان سے ملا بھی نہیں ہے، محبت کرتا ہے کبھی ملا نہیں ہے۔ ہم غوث الورا سے محبت کرتے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں، ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں، ہم خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں، ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ان بندوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ملے نہیں محبت کرتے ہیں؟ فرمایا المرء مع من احب، فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، جن کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یلحق بہم کا معنی یہ ہے لم یعمل مثل عملہم، ان سے محبت تو کرتے ہیں ان جیسے عمل نہیں کر سکے، ان سے محبت تو کرتے ہیں ان جیسے افعال نہیں کر سکے، تب بھی میرے حبیب نے فرمایا المرء مع من احب، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک صحابی بخاری میں موجود ہے، وہ بہت خوش ہو گئے، صحابہ نے پوچھا یار تو خوش کیوں ہوا ہے، تیرا چہرہ مسکرا کیوں رہا ہے، تیرے چہرے پر مسرت کے آثار کیوں ہیں؟ فرمایا تم نے محبوب کا اعلان نہیں سنا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن میں اپنے حبیب کے ساتھ ہوں گا، میں محبت انہی سے کرتا ہوں، ابو بکر کے ساتھ ہوں گا میں محبت انہی سے کرتا ہوں، فاروق اعظم کے ساتھ ہوں گا میں محبت انہی کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔